بالحاظ عورت یعنی کہ دوسروں کا احترام کرنے والی، دوسروں کو عزت دینے والی اور دوسروں سے حیا پانے والی اور دوسروں کی حیا رکھنے والی بالحاظ عورت۔ اگر عورت میں یہ خوبی پیرہن وجود زن ہو جائے تو عورت کا مقام بلند و بالا ہے۔ عین یہی وہ خصوصیت ہے جو عورت کے وجود کو طرز لاہ عمل ہے اور عورت کے وجود کی ترجمانی کا لاہ عمل پستۂ وقار ہو یا پرکش خمار، مسترجم سنگار ہو یا چشم اشکبار، پیزیرائی ملنسار ہو یا تہذیب سالار، ہر لحاظ تمدن میں بالحاظ عورت ہی تو توقیر سعادت ہے۔ یعنی عورت اپنی زبان سے پروئے ہوئے الفاظ کے سبب بیاں میں بدسلوکی یا مقام میں خوش اسلوبی کی گردان ہے۔ بالحاظ عورت کی تعریف یہی ہے کہ پہلے پہل یہ اپنی زبان سے ناروا الفاظ کی ترجمانی سے پرہیز رکھے اور پھر آہستہ آہستہ اپنے طور طریقے بہتر رہن سہن کے سبب اوروں کے لیے آسانی پیدا کرے، نہ کہ اپنے سینے کا ہنرمندی کے سبب اوروں کی تذلیل کرے۔ گو کہ ہر لحاظ سے عورت شگفتہ بالحاظ ہو، محض زبان سے ہی نہیں، اپنے چشمے آبیاری، لبوں کی جنبش، رخساروں کی حرکت، حرارت میں بھی ہو، یعنی اپنے وجود کے ہر حصے سے ترجمانی کا عنصر عیاں نہ کرے، البتہ عذر امتیازی بنا رکھے، لحاظ سے ہی ہر ایک تمنا وقار رہتا ہے۔ اور عورت بالحاظ شرط رکھے تو اس جیسا جہاں میں قسمت پر ثابت قدم اور کون ہوگا، جو اپنی زبان پر گرفت صلاح مجمد رکھے، اپنے دستے پاک تمام حجت حرکات پر گرفت مرصوف رکھے، تو لحاظ مطمئنی میں بالحاظ عورت ہی حیض ارا ہے۔ زندگی کے تمام راہیں اسی سے پناہ ہے۔ اپنی خوش اسلوبی نمایاں کرتے ہوئے حسن سلوک کے ساتھ محور جہاں رہے۔ بالحاظ عورت نعمت محترم ہے قرب والوں کے لیے، اور زمین پر برملا تصور جنت اسی عورت کی جا فشانی ہے۔ بدگماں کی بجائے گماں کو تصور پاکیزہ رکھے، اپنے محل میں رہتے ہوئے تمام امور احسن طریقے سے ادا کرے، زوجیت میں رہتے ہوئے فوقیت کی پیروی پہنا کرے، ہر لحاظ اہتمام میں بالحاظ عورت تصنیف انمول ہے جسے کم ضرب بآسانی پڑھ نہیں سکتا۔ ضرب والے ہی صفت کے خاصیت سے جاندار رہتے ہیں، اور بالحاظ عورت خود میں بھی صورت انمول ہے اور آس پاس میں رہنے والوں کے لیے بھی سیرت مقبول پیذیرائی ہے۔ یہ خصلت عورت کی بہتر رونمائی ہے۔ عام فہم میں بھی اس تبدیلی سے آشنا ہے کہ عورت لحاظ تمدن سے بالائے طاق ہو جائے تو معاشرے میں ذلت رسوائی کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ اگر معیار برقرار رکھنے کی تمنا ہو تو لحاظ ہی بہتر موضوع میراث ہے عورت کے لیے، یعنی دوسروں کی لاج رکھنا۔ لحاظ پردہ داری کو پردے میں ہی رہنے دے، لحاظ رکھنے پر اتر آئے تو تمام گناہ، بد پہلی منفی سوچ، ناروا سلوک، بے احتیاطی پر پردہ ثمر ہو جائے، اور اگر بد لحاظی پر اتر آئے تو پل پر میں مہتاب کو ذرے میں ملا دے، یعنی ہر پہلو اور زاویے سے سامنے والے کو ذلیل و رسوا کر دے۔ عورت اگر بد لحاظ ہو جائے تو سامنے والے کو ذلیل اور رسوا کر دے۔ بعض اوقات
اپنی کم عقلی کی بنا پر پل بھر میں لحاظ سے بر لحاظ ہو جاتی ہے، فحش کلمات اڑاتی ہے اور بعض اوقات آسانی سے بہلائے نہیں بہلتی، اور کبھی اس جیسا حسین انمول مقصد سامان نہیں ہوتا۔ بالحاظ عورت ضامن حیات شرم ہے، بالحاظ عورت ضامن حیات شرم ہے، زندگی مقام عزت ہے، بلندی ہے، برتری ہے اور پرہیزگاری ہے۔ بالحاظ عورت ہی تو منزل مقام حرمت بادشاہی طریق سادگی ہے، جو ہر حال میں لب خاموش سے ہم کنار رہتی ہے، ذرا میں بھی طریق لائے مدہم مسکراہٹ کے لیے لحاظ باسط رکھتی ہے، لحاظ ہی درس تفیق ہے جو خوات کلی ہے، لحاظ کی بدولت ہی عورت تابعدہ بحر کمند ہے اور زندگی کو خوشگوار لمحات سے اجاگر کرتی ہے۔ بالحاظ عورت ہی تو زندگی کو خوشگوار لمحات سے اجاگر کرتی ہے، بالحاظ عورت ہی بہتر ہے جو لحاظ عنصر میں بالحاظ عورت ہو، بد لحاظ عورت محض شگفتہ جہاں ہے، جسم میں کچھ خاصیت نہیں رہتی اور نہ وہ کسی قلب کے سکون کا گماں ٹھہراتی ہے۔ بالحاظ اور تعریف قلب سما موضوع عہد و پیما ہے، بالحاظ تعریف قلب سما موضوع عہد پیما ہے، قربت تجلیات سے مالا مال رغبت صحبت سے شرسار سمجھتی ہے۔ یہی بالحاظ عورت ہے جو زندگی کو تمنا جانے جا سمجھتی ہے، زندگی کو سرفراز کر دیتی ہے، لاچاری ظاہر نہیں کرتی اور نہ ہی ناپاکی بہرے گماں کرتی ہے۔ وقت موصوف ہر حال مستفید میں لحاظ باسادر رہتی ہے، لحاظدار عورت اپنی معصومیت کی بنا پر شگفتہ قلب و جان رہتی ہے، زندگی کو بیزار زندگی نہیں بناتی، البتہ زندگی کو خوشگوار خدوخال میں ڈال لیتی ہے۔ لحاظدار وہی عورت جو خوبصورتی مجسمہ زندگی شان خوشبو حق ہو جائے، لحاظدار وہ عورت مجسمے کے ذریعے اوروں کی چاہت محبت موہ لے، جو بنا لالچ اور زور و زبردستی کے بغیر ہو، محبت احسان سے سرشار ہوتے ہوئے قول فعل میں بھی مثبت جامعہ ہو اور تمام امور فرخندہ مسکراتے ہوئے انجام پذیر رہے۔ لحاظ ہی عورت کی شرط قبولیت کی ہم تن پیش قدمی ہے، جو لحاظ در لحاظ حاصل حصول ہے، بد لحاظی سے ممکنہ منزل و مقام میں اثر نہیں، البتہ لحاظ کی بدولت قلب پر بھی ضرب گرفت اوسان پر بھی سوار معصیت ہے۔ لحاظدار عورت میں بر وقت لحاظ رکھنے والی عورت نہ شوق چل ادائیں اور نہ ہی دبلا دینے والی آہیں نمودار کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی عورت کو شرف عزت بادشاہی عطا فرمائی ہے، اور جو لحاظ کرتی ہے عورت وہی تو بالحاظ ہے، اور جس کا لحاظ کرتی ہے وہی تو شان برتری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو عظمت طریق حق سے نوازا ہوا ہے، زینت شان ٹھنڈکی تو ارمان حق عورت ہے، عورت ہی تو دلوں کا چین ہے، عورت ہی تو دلوں کا ارمان ہے، عورت ہی تو مرد کے لیے جسم و جان کی حفاظت ہے، نگاہ کی حفاظت ہے، زبان کی حفاظت ہے، مال و زر کی حفاظت ہے، اولاد کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالحاظ عورت کو ہی تو خوبیوں سے نوازا ہوا ہے۔ عورت نہ شوق چل ادائیں اور نہ ہی ڈرا دینے والی آہیں نمودار کرتی ہے، ہمیشہ محبت افکار سے بزدلی میں بھی رفتار ہمت اجاگر کرتی ہے، کیونکہ لحاظی عورت کی پردہ داری
برہم ہے جو محبت سے ہی عیانہ ہو، ایسی عورت نہیں ہوتی، عورت ہی تو محبت اثار کبیت وجود پنائے سلامتی شان معرفت یقین پاکی ہے، اور عورت ہی تو پاکی کی پناہ ہے۔ عورت نفرت کی بنا پر بد اخلاقی بدلحاظی جنم لیتی، اور عورت لمحہ بر لمحہ اپنی حدود پار کرتی چلی جاتی ہے۔ اے محبتی مستفید ہے، رازدانی میں رہتے ہوئے لحاظدار عورت کے تاج پوشی، عورت معصیت سے نہیں معصیت سے اجاگر ہے، عین ضرب باشمعور رہتا ہے خیال رکھنے کے لیے، اور تہمت نہیں رہتی اگر اور لحاظ میں جنبش لب محفوظ رکھے۔ تمنا ہر سو یہی ہوتی ہے کہ عورت محفل عشرت میں پردہ کشائی نہ اپنا لے، عورت کے لحاظ ترجمانی کے سبب معاشرے میں بھی فضیلت کی عین متعدب ہے، اور اپنے اہل خانہ کے روبرو بھی طریق استقلال کے لائق ہے۔ لہذا بالحال عورت ہی کی ہر جا پذیرائی ہے، یعنی شجر اگر جڑ سے کمزور ہو تو لبے بام آہستہ آہستہ زمین بوس ہو جاتا ہے، عین عورت اگر لحاظ کی ترجمانی رہے، اگر عورت لحاظ کی ترجمان رہے تو اس کی جڑیں بھی مضبوط اور شاخوں کو منعکس رکھنے کی صلاحیت بنائے عمل رہے گی، اور اگر بد لحاظی قسمیں عام ہوگی تو ناقص جڑوں کے سدے باب لیے ہوئے اپنے حال مستقبل پر پریشان رہے گی۔ لہذا اللحاظ عورت کی اول ترجیح ہونی چاہیے، لحاظ عورت کی اول ترجیح ہونی چاہیے، اور فقط لحاظ میں ہی اسے خود مختار ہونا چاہیے، یعنی کوئی اور اسے ساتھ دلا نہیں سکتا، ہنرمند و سلیقہ شعار بنا نہیں سکتا، لحاظ کا پہلو بآسانی جگا نہیں سکتا۔ تمام پہلو پر عورت کی خود مختاری ہے، اول ترجیح ہے، نہ کہ ہر حال غنیمت میں، نہ اہل خانہ کے لیے، نہ معاشرے کے روبرو خود کو خود مختار سمجھے، البتہ اپنے پہلو پر اپنی خصوصیت خاص عام پر نگاہ مثبت رکھتے ہوئے فقط ایک خاصیت لحاظ کے سبب تمام امور پر احسن طریقے سے ہم وقت ہمت برملا کے لیے ہوئے ثابت قدم رہے، جو حقیقت میں اس نے معرفت کی میراث ہے، یعنی عورت اگر حسین ہے، محض چہرے اور جسم کی بناوٹ کے سبب حسین نہیں، البتہ اپنی پس پردہ خصوصیت کے سبب حسین ہے، خواہ خاصیت عام ہو یا خاصیت خاص ہو، البتہ خصوصیت لحاظ عام خصوصیت ہے، یعنی اگر زبان حرف پر گرتے مثبت رکھے، اپنے رہن سہن کے طریقہ کار پر سالس اہتمام رکھے، اور اپنے طور طریقے سے اوروں پر ضرب کاری مرکوز نہ رکھے، تو عورت خصوصیت میں عام پر ثابت قدم ہوتے ہوئے خصوصیت خاص پر جامع پہلو ہنرمند ثابت ہوگی، یعنی لحاظ کی شمع روشن سے ہی اخلاق، ادب، آداب، شرم و حیا، ذوق پیزارائی کی راز بآسانی دکھائی دے گی، اور عورت اسی شمع روشن کے لحاظ سے روشنی سے آہستہ آہستہ ان روشن راہوں پر ثابت قدم ہوتی چلی جائے گی، اور بآسانی ان راہوں سے روشنات ہوتے ہوئے اپنی حقیقی مثالی منزل پر پہنچ جائے گی، جو عورت کے رتبے اعلی کے عین مترادف ہے۔ بعض اوقات عورت چھوٹی سی ضرب اہداف کے سبب بنجر زمین کی رد میں رونما کر دیتی ہے، یعنی جس زمین سے زرخیزی میسر نہیں، عین عورت ہی زرخیز زمین کے متعدد ہے، جس کے سینے سے پھول پتیاں نمایاں ہو کر ہواؤں فضاؤں میں
हवाओं फजाओं में खुशबू बिखेरती हैं और फजाएं खुशबूदार माहौल लेते हुए खुशगवार माहौल लेते हुए तमाम दर दीवार यानी अमूर खानादारी को और भी मसरूर कुन बनाती हैं। ऐन औरत ही ठहरी खुशबू के एहसास से माला माल, औरत ही शौक लुत्फ में भी खुद कबील है। गो के हर खूबसूरत इतवार पर शौक एहसास रखती है, ख्वाह खूबसूरत मलबूसात, जोहरात, सियाहत, सकाफत और खाने पीने के शौक लताफत भी औरत खुद कबील है। यानी उससे उसके शौक लताफत के सामने हर शय हर हुक्म बेमानी है। अगर औरत लिहाज से बद लिहाज हो, अलबत्ता बालिहाज औरत हुक्म के ताबिया पैरवी करते हुए अपने तमाम शौक लताफत और मुश्किला शौक चल चल और ज़ौक़ नहीं रखती, इसके तमाम जाज़बियत मकान को बरकरार लाते हुए अपनी हकीकी हुस्न को खुशगवार बनाती है, जिसकी बना पर ज़ार हुस्न भी पेज़राई पाता है और नुमाया दिखाई देता है। यानी औरत अंदर के तमाम जुमला खूबसूरती से भी माला माल और ज़ार यानी बाहरी खूबसूरती से भी लबरेज होती है। लिहाज ही औरत के चेहरे का हुस्न है। यानी अगर ज़रा सी बात पर पेशानी पर शिकन नुमाया हो जाए और रख्सारों की खूबसूरती पर बेजा जलमलाहट ज़ाहिर हो जाए तो चेहरे की खूबसूरती मानित पड़ जाती है। यानी गुस्से पर गिरफ्त रखते खुद पे हावी ना होने दे, जिससे चेहरे का वकार मजरूह हो जाता है। लिहाज औरत बालिहाज औरत लिहाजदारी में रहते हुए कम तनीकी सी आदत ज़ाहिर न करे, अलबत्ता बदखुई के सामने यानी नाजेबा ज़बान के सामने खुद में बड़ेपन का मुजाहरा करे और ज़र्रे खुशबाश रहते हुए तमाम नाखलफ बातें सुनकर भी खुद में कता तल्लकी का इजहार करे, नाजेबा बातों का जवाब न दोहराए। ऐन यही लिहाज मुस्तफ़ीद की अलामत होती है, जिसकी बिना पर चेहरे की खूबसूरती मानित नहीं होती और नुमाया हो जाती है। यानी अपने अंदर के गुस्से को चेहरे पर ज़ाहिर करते हुए अपने खून मुजस्सम को भी तरोताज़गी से बेबाक करती है और यूं खून जलाते हुए चेहरे की बनावट का नुकसान कर देती है। लिहाजा बालिहाज ही औरत की पाजेबे हुस्न है और लिहाज ही से औरत मफ़हूम में जाना का पेश ख़ैमा है। यानी एक हरे भरे शजर की जड़ में शोला आमेज़श कर दिया जाए तो तने के साथ साथ खूबसूरत पत्ते भी सूख जाते हैं। इसके बरअक्स शबनम के शफाफ कतरे उस पत्तों पर नमूदार होते रहे तो उनकी लताफत और भी खूबसूरत दिखाई देती है। ऐन बदलिहाजी शोला आमेज़श है, जिसकी बना पर तमाम वजूद लावर होते हुए आस्ता आस्ता चेहरे पर ज़ाहिर करती है और लिहाजदार शबनीमी कतरों की मनींद है, जिसकी बुझार से जिस्म में तंदुरुस्ती तवानाई और चेहरा भी खूबसूरत और बारौनक दिखाई देता है यानी तना भी खूबसूरत और उसकी जड़ से पत्ते भी खूबसूरत मंजरे पेश करते हैं। ऐन औरत लिहाज शरफ में बाशरफ है, ऐन औरत लिहाज शरफ में बाशरफ है, ऐन औरत लिहाज में इज्जत मोहतरम हक है और लिहाज करने वाली औरती पारसा है, लिहाज करने वाली औरती हयादार है, लिहाज करने वाली औरती मोहब्बत की
لحاظ کرنے والی عورت ہی محبت کی داستان ہے، لحاظ کرنے والی عورت ہی شرم و حیا کی نگاہ ہے، لحاظ کرنے والی عورت ہی تو رونق پذیرائی ہے، اور لحاظ کرنے والی عورت ہی تو گھر کی سب سے بڑی روشنی ہے۔ لحاظ کرنا ہی تو سب سے بڑی شان ہے۔ لحاظ تمام پہلوؤں سے عورت کے بذائقہ پذیرائی ممکنات صورتحال عورت کے لحاظ سے ہی عیا ہے۔ اگر عورت معصیت انسیت کے ساتھ لحاظ کو اپنی زندگی پر مرکوز رکھے تو عورت ہی تو عزت وقار انسانیت فلاح حق ہے۔ باشرط معمول حیات میں وہی عورت ممکنہ کامیابی سے ہمکنار ہے جو شرط قعادت کے ہم نشین ہو، خواہ پہلو حجاب ہو، پہلو شداب ہو یا پہلو انتخاب ہو۔ تمام امور پر عورت شرف کی لغت سے تجسد پذیرائی ہو، جسے دیکھ کر ہر آنکھ مخمور ہو جائے اور قلب سرور محبت میں مشغول ہو جائے مشغول ہو جائے۔ ایسی عورت شرط متحمل، شرط تحمل ادائے حق ہے، بشرط عورت نگاہ جانی میں مظہر پیامی ہے، شرط باصلہ، باشرط باحیا، شرط با عزت احترام باصدا، شرط باصلاحیت کا مرکز یہی ہے کہ عورت اختیار میں ہے کہ وہ اپنا محبت اظہار کے سبب سبقت رکھے، اپنے طور طریقے سلیقہ شاعری کے سب ہر ادب کو متوجہ اور اہم رکھے، خوشی اسلوبی سے تمام معاملات بخیر و خوبی سر انجام دے۔ اور عورت کا ہی تو سب سے بڑا مقام ہے۔ کائنات کی حسن اور کائنات کی خوبصورتی اور کائنات کا بھرم اور کائنات میں سب سے عظیم عورت ہی تو ہے، اور عورت کا ماں کا مقام پانا سب سے بڑی عزت کی دلیل ہے۔ عورت کو ہمیشہ بالحاظ، باادب، باحیا اور با اختیار رہنا چاہیے۔ عورت کو اللہ نے سب سے بڑا مقام ہی تو حیا سے دیا ہے، اور حیا والی عورت ہی تو بالحاظ ہے۔